ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگر شامل حال ہو جائے تو وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جب اپنی شان کی جلوہ نمائی کرنا چاہتے تو ابابیل سے فیل کو بھی مروا دیتا۔ قلت و کثرت تعداد
یہی چیزیں فتح و نصرت کے لیے کافی نہیں ہوتی. اگر تعداد کم بھی ہو اور اللہ جب مدد کرنا چاہتے ہیں تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں. ہمارے سامنے بدر کا میدان اور جنگ بدر سامنے 313 نہتے مجاہد بھوکے بھی تھے، نہتے بھی تھے، تعداد بھی کم تھی، اور سامنے مقابلے میں ان سے کئی گنا زیادہ فوج اسلحوں کے ساتھ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور یاد کرو جب بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب کہ تم بہت کمزور تھے، اور ایسی مدد اللہ نے فرمائی کہ 1000 کے لشکر پر 313 غالب آ گئے. فتح و کامیابی نے قدم چومے. 70 کے قریب دشمن قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے. اللہ کی مدد شامل تھی. اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد جنگ احد عمل میں آئے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد 700 تھی. بدر میں 313 تھے غالبان. یہاں تعداد زیادہ ہے، 700 مجاہدین اور وہی صحابہ ہیں. اس میں بھی اللہ کے رسول تھے، یہاں بھی اللہ کے رسول ہیں. وہاں بھی صحابہ تھے، یہاں بھی صحابہ ہیں. دیکھیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ جب تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور جب اللہ تمہیں چھوڑ دے تو دنیا میں پھر تمہارا کوئی مدد نہیں کرنے والا ہوگا. احد میں بات یہ کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اور اللہ تعالی جب اپنی رحمتوں کی نگاہیں پھیر لیتا ہے تب کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. اللہ کی مدد کیوں آتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہم سے روٹ کیوں جاتی ہے. احد کے میدان میں ایک پہاڑی درہ تھا جہاں 2 پہاڑ نظر آتے تھے. حالانکہ تھا ایک ہی ہو لیکن جگہ بیچ میں تھوڑا سا گیپ تھا. اب تو پہاڑ کٹ گیا ہے، اب وہ درہ نظر نہیں آتا. تو گویا وہ 2 چوٹیاں اس طرح سے ہوتی تھی. پہاڑ ملا ہوا تھا لیکن اتنا گیپ، یعنی اس طرف سے اگر کوئی آنا چاہتے تو اس طرف میدان میں پیچھے سے آ سکتا تھا. اور وہ پہاڑی درہ تھا صحابہ اور مسلمانوں کے پشت کی طرف، پیٹھوں کی طرف تھا. مسلمان سامنے ہیں اور پیچھے وہ پہاڑ ہے. دشمن سامنے کی طرف ہے، اس طرف سے بھی پہاڑ ایسا گھومتا ہوا وہ جاتا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا اور 50 تیر اندازوں کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی افسری میں انہیں اس درے پر مقرر فرمایا کہ یہاں رہنا. اگر دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو تو اس طرف اسے داخل نہ ہونے دینا.
یہاں ڈٹے رہنا ہے تمہیں. اگر ہم جنگ ہار رہے ہو تب بھی مدد کے لیے آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. بس یہاں تمہیں کھڑے رہنا ہے، چاہے کوئی آئے نہ آئے. ڈیوٹی لگا دی سرکار نے. اب وہاں کھڑے رہیں گے. جنگ شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کرم فرمایا اور مسلمان غالب آ گئے. حتیٰ کہ دشمنان اسلام کو بھاگنے ہی میں خیر نظر آئی اور اس قدر شدید جنگ ہو گئی. مسلمان ان پر غالب آنے لگے، دشمن کی فوج کٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ لوگ میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، بھاگنے لگے. اور جب انہوں نے دوڑایا مسلمانوں نے ان دشمنوں کو، تو وہاں جو درے پر کھڑے ہوئے تھے پہرے دار، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ چلو اب ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، آگے بڑھیں. وہ دوڑا رہے ہیں، انہیں بھاگے جا رہے ہیں، تو کم سے کم پیچھے جو ساز و سامان چھوٹا ہوا ہے اسے تو سمیٹیں. تو وہ وہاں سے کچھ اترنے لگے. ان میں ہو گیا اختلاف. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں ہمیں اللہ کے رسول نے کھڑا کیا ہے، یہاں سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے. تو کہا اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی نا. جنگ کے دوران یہاں ہمیں مقرر کیا گیا تھا، متعین کیا گیا تھا. اب جنگ ہی ہم جیت رہے ہیں اور دشمن بھاگا جا رہا ہے، اب یہاں کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا نکلو یہاں سے اور دشمن کا پیچھا ہم بھی کرتے ہیں. اور چھوٹا ہوا ساز و سامان جو ہے جو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، تو ان کا پیچھا کرنے والے تو ان کا تعاقب کر رہے ہیں، اور وہ سامان جو دشمن کا چھوٹا ہوا ہے کم از کم وہ تو اٹھا رہے ہیں. اب ان میں سے کئی لوگ اتر گئے نیچے. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھاتے رہ گئے کہ دیکھو سرکار نے جو تاکید کر دی ہے بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، چاہے جنگ جیتے یا ہارے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے لیے سب سے بڑھتا ہے. جنگ جیتنے اور ہارنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم اس معاملے میں دخل نہیں دیں گے. سرکار کے حکم پر عمل کرنا ہمارا کام ہے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن لوگوں نے کہا کہ تم نے سرکار کے فرمان کو سمجھا ہی نہیں. جب بات ہی مکمل ہو گئی، جنگ ہی وہ ہار کر بھاگ رہے ہیں، اب یہاں رکنا بے مقصد ہو جائے گا. اب جیسے ہی وہ لوگ نکلے اور یہ بھاگتی ہوئی فوج بھاگے جا رہی ہے، میدان انہوں نے چھوڑ دیا. اسی لشکر میں حضرت سیدنا خالد بن ولید اس وقت حالت کفر میں تھے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تقریباً 300 لوگوں کا، سپاہیوں کا دستہ ان کی کمانڈ میں تھا. یہ اپنے دستے کو لے کر اس طرف نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی درے پر پہلے لوگ موجود تھے، اب وہاں چند سر نظر آ رہے ہیں. اور جنگی مہارت تو ان کے اندر پہلے تھی، اسلام نے اسے بھی چمکا دیا. بعد میں ان کی جو بہادری کے کارنامے ہم سنتے ہیں، وہ اسلام کے بعد تو وہ بہت ہی زیادہ معاملات ان کے الگ ہو گئے. لیکن 300 لوگوں کو لے کر کے انہوں نے وہیں سے چڑھائی کر دی. اور جب چڑھائی کی، اب آگے دشمن بھاگ رہا تھا، مسلمانوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور دوڑا رہے تھے. ادھر سے 300 کا لشکر جب اوپر چڑھا تو جو بچے کچے تھے عبداللہ ابن جبیر سمیت انہوں نے جتنا مقابلہ ہو سکتا تھا کیا. بالآخر 300 کی تعداد تھی، وہ زیر ہو گئے. عبداللہ ابن جبیر بھی شہید ہوئے اور وہی لشکر جو 300 کی تعداد میں تھا وہ زمین پر جب آیا پہاڑ سے اتر کر تو معاملہ الٹ ہو گیا. پیچھے سے مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا. جب پیچھے سے حملہ مسلمانوں نے دیکھا تو بھاگتے ہوئے مسلمان ڈر گئے، گھبرا گئے اور ان کا مقابلہ شروع کیا. تو وہ بھاگتے ہوئے دشمن بھی پلٹے. اب ادھر بھی دشمن، ادھر کے دشمن، بیچ میں مسلمان گر گئے. اب ایسی افراتفری مچی کہ اسی جنگ میں حضور کے چہیتے چاچا
حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، عمرو بن جمبو جیسے فوجی شہید ہوئے، تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک میں شہید ہوئے، خون بہنے لگا، سرکار کے دانت مبارک دندان مبارکہ شہید ہوئے، اور نوبت یہاں تک آئی کہ اس جنگ کے میدان میں افراتفری اس قدر پھیلی کہ شور مچ گیا اور ایک افواہ پھیلی، افواہ یہ پھیلی کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اب جب سرکار کی شہادت کی افواہ پھیلی تو مسلمانوں کے جو جذبات تھے وہ بھی کمزور پڑ گئے کہ اب کیا کریں گے، بلکہ ایک صحابی نے تلوار پھینکی اور میدان سے ہٹ گئے تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھا کہ تلوار پھینک کر کھڑے ہیں، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ اب کیا فائدہ لگے، جن کے لیے لڑتے تھے جب وہی شہید ہو گئے اب لڑکے کوئی مطلب سے ہمارا کوئی اب جھگڑا نہیں، اب لڑ کر کیا کریں گے؟ حضرت علی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اس طرف تو غور کر رہے ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو تم کہتے ہو اب حضور کے بعد لڑ کے کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں کہ سرکار کے بعد جی کے کیا فائدہ، اب زندہ رہ کر کے فائدہ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا علی تم نے میری آنکھیں کھول دی ہے، جب سرکار ہی نہ رہے تو اب زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھنے لگے، نقصان بہت زیادہ ہوا، یعنی جیتی ہوئی جنگ ہارنے کے قریب آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے تحفظ دیا ہوا تھا انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ نہ یہ افواہ غلط ہے، ہمارے آقا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تب مسلمانوں میں پھر ٹھاس بندی اور حالانکہ نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہوا، پھر مسلمان شدت کے ساتھ لڑے اور پھر وہ جنگ کو وہ اس موقع پر جا کر چھوڑا کہ گویا جنگ میں نہ ہار کہی جا سکتی ہے نہ اسے جیت کہی جا سکتی ہے، نہ وہ شکست ہے نہ فتح ہوئی، پر درمیان میں وہ جنگ رہی، دشمن بھاگا، لیکن نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا۔ بلا اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہو کہ ہمارے آقا زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، امیر حمزہ شہید ہو گئے، آپ کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کا مسئلہ کیا گیا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئی، سینہ چیر کر کلیجہ نکالا گیا، اسے چبایا گیا۔ اس سے زیادہ کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اب آپ ذرا سوچیں کہ اتنا بڑا نقصان، حضور موجود ہیں اور لڑنے والے عام بندے نہیں، صحابہ ہیں، ابو بکر ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، عثمان غنی ساتھ ہے، مولا علی ساتھ ہے، اتنے عظیم الشان صحابہ ہیں، مگر جنگ میں یہ حالت پیدا ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ حالت ایسی پیدا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا بنا؟ سبب کیا تھا؟ اگر غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک حکم رسول، یہاں ٹھہرے رہو، ہٹنا مت، ہماری مدد کے لیے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ آقا کے ایک فرمان کے نظر انداز کرنے کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا، اتنا نقصان ہوا۔ تو ذرا سوچو، سیرے سے ہزاروں سنتیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے پامال کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ بتائیے چلا کہ بدر میں حضور کے ایک ایک فرمان کو صحابہ نے کلیجے سے لگا کے رکھا تھا، اللہ نے 313 کی مدد فرمائی اور وہاں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ یہاں ایک فرمان مصطفیٰ کو ٹالا گیا، وہ بھی وجود کے حکم میں نہیں تھا، اور وہ بھی تاریخ سنت ہونے کے ارادے سے نہیں تھا، بلکہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں اجتہادی غلطی ہوئی۔ بس یہ کہ سرکار نے کب تک روکنے کا حکم دیا تھا، اس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، اس غلطی کی اتنی بڑی سزا ملی کہ وہ جیتی ہوئی جنگ ہارنے کے قریب آ گئے۔ تو اللہ کی مدد ملتی ہے آقا کے فرمان پر عمل کرنے سے۔ اللہ کی مدد اور نصرت جو ہوتی ہے
طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اختیار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ ہر ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار کی۔ یاد رکھیں گی ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر فرمایا دنیا میں کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ تو یاد رکھیں آج دنیا بھر میں الحمدللہ ہم چونکہ جشن غوث اعظم منا رہے ہیں، کیا اللہ کے ولی ہماری مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کو یاد رکھیں اللہ نے یہاں جو فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں چھوڑ دینا تو پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر چھوڑ دے، اولیاء اللہ کے پاس پاور ہوتا ہے، اللہ اختیار دیتا ہے، وہ اپنے غلاموں کی مدد کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے حضور غوث اعظم کا تو کہتے ہیں کیا، وہ تو قدم قدم پر، وہ تو شہنشاہ ولایت، ولیوں کے تاجدار، یقیناً وہ مدد کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ چھوڑ دینا تو پھر کسی نہ نبی کی مدد آ سکتی ہے نہ ولی کی مدد آ سکتی ہے۔ جب یہ انسان مسلمان کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر اگر اللہ رسول کے فرامین کو ٹالنے لگے، نظر انداز کرنے لگے، اسے چھوڑنے لگے، تو اللہ تعالی اپنے ولیوں کو حکم دیتا ہے کہ خبردار اب دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، تمہاری دعائیں ہم نے سنی، ان کی مدد بھی کی، لیکن جب معاملات حد سے تجاوز کر جائیں، جب معاملات حد سے زیادہ بگڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی مدد کرنے سے روک دیتا ہے۔ کیا ان کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حالات اور اسباب جو بنتے ہیں نا، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اس بڑی مصیبت یعنی قیامت سے پہلے تم پر نازل کریں گے۔ اب یہ نازل جو ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ فرمایا انسانوں کو، مسلمانوں کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ اب تو پلٹے گا، اب تو پلٹے گا، غلط راستے پر چلا گیا ہے، شاید اب پلٹ جائے، اب پلٹ جائے، اب پلٹ جائے، لیکن یہ بندہ ان مصیبتوں سے سبق لینے کے بجائے اگر یہ سمجھتا ہے کہ دور ایسا آ گیا ہے، وہ خود نہیں سمجھتا، دوسرے پر الزام دیتا ہے، دوسروں کو الزام دیتا ہے، حالات ایسے ہیں کیا کریں گے، جیسا کہ موجودہ دور میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، اور بالخصوص ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سے آپ سے مخفی نہیں ہیں۔ اب وہاں یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، تو برجستہ ہماری زبان پر یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں، حکومت ہی ہوتی ہے۔ یہ جملہ آپ کو ہر جگہ سننے کو سینکڑوں مرتبہ ہمارے منہ سے بھی نکلتا ہے، آپ کے منہ سے بھی نکلتا ہے، تو کیا کریں، اب دور جو ان کا آ گیا، حکومت ان کی آئی تو اب تو کریں گے وہ، مگر اس پر نہیں غور کرتے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا ہوا کیوں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ بس بات یہ ہے کہ اگر بندہ اس پر غور کرے نا کہ حالات بدلنے والی ذات اللہ کی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، سارے ملک
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، ذلیل کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حالات بنتے کیوں ہیں؟ تو بندوں کے جب اعمال بگڑتے ہیں، کردار بگڑ جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اس سے پہلے آپ یہ سنیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا جو قاتل ہے وہ حجاج بن یوسف ہے۔ ایک گورنر گزرا ہے، کوفہ کا گورنر تھا حجاج بن یوسف۔ تاریخ اسلام نے اسے ظالم قرار دیا، اور اتنا بڑا ظالم گزرا ہے، اتنا بڑا ظالم کہ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ظالم نے اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار سے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا۔ آرڈر پہ نہیں، اپنی تلوار سے 1,00,000 لوگوں کو، جس میں صحابہ بھی، اور ظاہر بات ہے وہ دور تابعین تھا، تابعین کا زمانہ تھا۔ 1,00,000 لوگوں کو جس شخص نے اپنی تلوار سے قتل کیا ہو، اس کے حکم سے کتنے قتل ہوئے اس کا شمار گنتی نہیں ہے، اس کی کتنوں کو قتل کیا، بے تحاشا ظلم کرتا تھا۔ اب تابعین کا زمانہ ہے، آپ ذرا غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آقا نے فرمایا سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا اور پھر اس کے بعد والا۔ یعنی پہلا دور تو وہ جو سرکار جس میں موجود تھے، اللہ کے صبح قیامت تک کا زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اور قیامت بھی میرے مصطفیٰ کے لیے سچے گی۔ لیکن ظاہری اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے اس دھرتی پر، وہ زمانہ آقا نے فرمایا سارے زمانوں سے بہتر ہے۔ پھر اس سے متصل جڑا ہوا، یعنی تابعین کا زمانہ، پھر اس سے جڑا ہوا تب تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد تو حالات بگڑتے گئے۔ اب ذرا سوچیں آپ کہ سارے زمانوں سے سب سے بہتر زمانہ، اس سے سٹا ہوا جو زمانہ ہے جسے حضور نے بہتر فرمایا، اس زمانے میں وہ ظالم بادشاہ مسلط ہوا، گورنر مقرر ہوا، اپنی تلوار سے 1,00,000 لوگوں کو قاتل، اور حکم پر تو پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے۔ جب لوگوں نے اس کے ظلم کی انتہا دیکھی تو کسی نے اس سے کہا کہ حجاج تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، ان کا دور کیسا دور تھا، وہ کتنا عدل و انصاف کرتے تھے اور رعایا کے ساتھ کتنی محبت سے پیش کرتے تھے، کیا تو اس دور کو بھول گیا؟ تو اس نے کیا کہا تھا معلوم؟ اس نے کہا تھا کہ اگر تم ابو ذر غفاری جیسے بن جاؤ تو میں عمر بن کے نکالوں گا۔ ایک تاریخ جملہ ہے اس کا، وہ کہنے لگا، یعنی مطلب یہ تھا کہ ابو ذر غفاری جیسے متقی اور پرہیزگار اس زمانے میں لوگ تھے، کہ اگر تم ان کے جیسے متقی بن جاؤ نا تو پھر میں بھی عمر جیسا جلوہ دکھا دوں گا، حضرت عمر کی یاد تمہیں تازہ کرا دوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم ابو ذر غفاری اور سہیل رومی جیسے نہ رہے، عثمان غنی اور مولا علی جیسے نہ رہے، تو پھر اس سے عمر جیسا بننے کی خواہش کیوں؟ مطلب یہ کہ جیسی رعایا ہوگی ایسا حاکم ہوگا، جیسی رعایا ہوگی ایسا حاکم ہوگا۔ اس نے یہ کہہ کے ٹال دیا تھا جب تم بگڑے تو اللہ نے مجھے تم پر مسلط کر دیا، تو
مجھ سے عمر جیسے انصاف کی توقع مت رکھنا، مجھ سے حضرت عمر فاروق اعظم جیسے عدل کی امید مت رکھنا، کیونکہ جب ان کا کردار سونا ہوا تھا اللہ نے عمر جیسا بادشاہ انہیں عطا کیا تھا، جب تمہارا کردار بگڑا تو حجاج جیسا حاکم تمہیں تم پر مسلط کر دیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچو کہ جب وہ دور بہتر زمانہ تھا، ان کے کردار صحابہ جیسے بہرحال نہیں تھے، صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ تو صحابہ تھے، ان کے بعد کا زمانہ ظاہر بات ہے ان سے تھوڑا لو ہوگا، کمزور ہوگا۔ جب ان کی اتنی سی کمزوری کی وجہ سے اللہ نے حجاج کو مسلط کر دیا تو ہمارا زمانہ تو کسی شمار ہی میں نہیں۔ اب اگر ایسے قسم کے حاکم مسلط ہو گئے تو اس پر ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے دامنوں میں جھانکنا چاہیے۔ ہر بندہ اپنے آپ پر غور کرے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف جمعے کا دن تھا اور خطبہ خود ہی پڑھتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی، وہ اپنے وقت کا بہت بہترین عالم تھا، ذی علم آدمی تھا، جاہل اکثر نہیں تھا، وہ ذی علم آدمی تھا۔ اب اس کے علم کا اندازہ آپ اسی سے لگا دیں کہ یہ قرآن پاک میں جو زیر زبر شد مد جو لگے ہوئے ہیں اور ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں نا ہندوستانی پاکستانی حضرات، یہ قرآن مجید پر زیر زبر ترتیب پیش وغیرہ لگانے والا حجاج بن یوسف ہے۔ ظاہر بات ہے سادہ بغیر زیر زبر پیش والی عربی اگر آپ کے سامنے پیش کی جائے تو پڑھ پائیں گے؟ کہاں زیر لگانا ہے، کہاں سے زبر لگانا ہے، کہاں تشدید لگانا ہے اور کہاں مد لگانا ہے، کیونکہ اس کے لیے عربی گرامر کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ عربی گرامر کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید پر زبر و زیر لگانا یہ کوئی چھوٹے موٹے عربی گرامر جاننے والے کی بس کا کام نہیں ہے، بلکہ اسے عربی گرامر پر مکمل دسترس حاصل ہو اور یہ اپنے وقت کا کوئی علامہ اور فہامہ ہوگا نا تب جا کر وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے قرآن مجید کو اعراب لگانے والا کوئی اور نہیں حجاج بن یوسف ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا علم کیسا ہوگا۔ چاہے ان پڑھ آدمی نہیں تھا تو بہرحال جمعہ میں خود ہی پڑھاتا تھا، جمعے کی امامت کرتا تھا، خطابت کرتا تھا، تو ممبر پر وہ آنے والا تھا، ابھی مسجد میں آیا نہیں تھا، کسی نے چٹھی لکھی اور چٹھی لکھ کر ممبر پہ رکھ دیا، آئے گا تو اٹھا کے پڑھ لے گا، گمنام چٹھی۔ کسی کی زیادہ ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کا سامنا کرنے کی، ظالم تھا، سیدھے تلوار اٹھا کے گردن اڑا دیتا تھا۔ تو وہ جب آیا تو ممبر پر نظر پڑی، چٹھی پڑی ہوئی ہے، اس نے چٹھی اٹھائی، چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تو بادشاہ بننا چاہتا ہے تو بادشاہ کے لیے رعایا کا ہونا ضروری ہے، اگر تو نبوت کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو نبی کے لیے بھی امت چاہیے، اور اگر تو فرعون اور نمرود کی طرح خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو خدا کے لیے بھی بندوں کی ضرورت ہے۔ تو کم سے کم جو بھی بننا چاہتا ہے تجھے ہر معاملے میں بندوں کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کب تک قتل کرے گا، اگر کوئی رعایا رہے گی نہیں تو بادشاہ کیسا؟ اگر تو نبی بننا چاہتا ہے اور ان کو قتل ہی کر دے گا تو پھر امت میں ان کو نبی کیا کرے گا؟ اگر تو فرعون اور نمرود کی طرح خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے، اگر بندے ہی نہ رہے تو خدائی کس پر کرے گا؟ یہ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ پڑھ لیا اور پڑھ کر ممبر پر چڑھ گیا، اور چڑھ کر پھر اس نے جب بیان شروع کیا، خطاب کیا، تو اپنے خطاب میں اس نے کہا لوگوں نہ میں حاکم بننا چاہتا ہوں، نہ نبی بننا چاہتا ہوں، نہ خدائی کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا سمجھ لو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے میں تم پر عذاب بن کے مسلط ہوا ہوں۔ سوچیں اس سب سے بہترین زمانوں میں جسے شمار کیا جاتا ہے ان میں تھوڑا تھوڑا بگاڑ آیا ہوگا نا، معمولی چوری آیا ہوگا، اسے جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اتنی خرابی آئی ہوگی، معمولی خرابی، معمولی سے معمولی خرابی آئی ہوگی
جو صحابہ کے مقابلے میں جب اتنی معمولی خرابیوں کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، نہ خدائی کا دعویٰ کرنا ہے، نہ مجھے بادشاہ بننا ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ تمہارے اعمال اور کردار کی بنیاد پر میں اللہ کے عذاب کے طور پر تم پر مسلط کیا گیا ہوں۔ تو اب ذرا سوچئے جب، اور اس کا یہ جملہ جو ہے حدیث پاک اس حوالے سے ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمایا کہ اللہ تعالی تم میں سے تم جیسا ہی بادشاہ مقرر فرماتا ہے، تم میں سے تم جیسا اللہ بادشاہ اور حاکم مقرر فرماتا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، یعنی رعایا پبلک اگر نیک اور متقی پرہیزگار ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان پر بادشاہ بھی انصاف پسند مقرر فرماتا ہے، اور اگر رعایا بد کردار، بد اخلاق، گناہوں سے لت پت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں جابر بادشاہ مسلط کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ تو اپنے بندوں سے خوش ہے یا ناراض تو اس کا پتہ کیسے لگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں اپنے بندوں سے خوش ہوں یا ناراض ہوں تو بس اتنا دیکھ لو کہ میں ان پر بادشاہ کیسا مستقر کرتا ہوں۔ ان کے بادشاہ کو دیکھ لینا، اگر ان کا بادشاہ انصاف پسند ہو، منصف مزاج ہو، عدل کرنے والا ہو تو سمجھ لینا میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اس لیے انہیں اچھا بادشاہ دیا ہے۔ اور اگر کوئی ظالم و جابر بادشاہ میں نے مسلط کر دیا ہے تو سمجھ لینا کہ میں اپنے بندوں سے ناراض ہوں، اس لیے ظالم کو ان پر مسلط کر دیا۔ ظاہر بات ہے ہماری نظریں ہیں الیکشن سے، توجہ مسلسل ہماری یہ ہوتی ہے کہ بھئی 10 سال گزر گئے، یہ 10واں سال جب ہو رہا تھا مکمل، 11واں لگنے والا تھا تو سارے کہہ رہے تھے اب کچھ ہوگا، اب کچھ ہوگا، اب کچھ ہوگا، اتنی سیٹیں گری، اتنی رہی، ہو رہا، یہ ہوا، وہ ہوا، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو ہی گیا۔ مگر اتنی مہربانی تو ہے ولیوں کے صدقے میں، رسول کائنات کے صدقے میں اتنی مہربانی، ہم نہیں بدلے مگر کچھ تو بدلا، مکمل نہ صحیح کچھ بدلا، حالانکہ ہم میں کوئی تبدیلی ابھی 10 سال میں اتنا کچھ ہو گیا، ابھی بھی ہو رہا ہے مگر کچھ تو بدلا ہے۔ وہ جو سینہ پھلانا اور فرعون نما باتیں کرنا، لہجہ بدلا، انداز بدلا، سینہ سبڑا، اتنا تو ہوا۔ میں کہتا ہوں اگر مسلمان تھوڑے سدھر جائے اللہ سب بدل دے گا، اللہ ہر چیز بدل دے گا۔ آج اللہ کرے کہ ہم بدل جائیں، ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہماری حالت اتنی ناگفتہ بھی ہے الا ماشاءاللہ۔ یاد رکھیں الحمدللہ ہماری مسجدیں آباد ہیں، آبادی سے مراد یہ کہ جماعتیں ہو رہی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں، مگر جمعے میں بھی 100% مسلمان، 100% 100% اس کو کہنا ہوتے ہیں، 100% نہیں ہوتے۔ اچھا جو ہے بھی اللہ ماشاءاللہ ہم ہیں، آپ ہیں، جو بھی ہیں، جو کرتے ہیں غنیمت ہے، لیکن ہم خود اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کیا وہ عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ عبادت کہلانے کے قابل ہے؟ نہیں ہے۔ بس اس کو یہ سمجھ لینا کچھ مانگنا ہے نا اللہ سے، کچھ مانگنا ہے تو مسیح میں چلو۔ اللہ
मसीहत भी पुकार रही हो कि सिर्फ लेने ही आते हो, मेरा कोई तो ऐसा बंदा निकले जो मुझे मिलने आए। कोई तो ऐसा बंदा हो जो मुझसे मिलने की तमन्ना में आए कि मेरे मौला मैं तेरी बारगाह में बस हाजिर होना चाहता हूं, बस मुझे तुझे आगे करना है। नमाजों का हाल देखिए आप, यकीन शबे बारात होती है, शबे बारात में बाद नमाज मगरिब 6 रकात नफल पढ़ी जाती है, उसका मजमा देख ले आप। और फिर उसी मस्जिद में ईशा के बाद देखे आप, कितना फर्क हो जाता है। मगरिब के बाद जगह नहीं मिलती है 6 रकात के लिए, क्यों? रोजी में बरकत, दराजी बिल खैर, आफात व बलैयात से हिफाजत, तो वो मिलना है ना, वो 6 रकात नफल नमाज है, वो नफल नमाज है। यानी कुछ लेना है तो नमाज पढ़ो। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कुछ ना मिले तो क्या नमाज छोड़ देंगे आप? यानी किसी मतलब के लिए नमाज पढ़ना, इबादत करना, नेकी करना, किसी न किसी मकसद के तहत खालिसतन लिवजहिल्लाह। जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी तो ज़मीं सिनाने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, क्या मिलेगा? हमारी नमाजों का ये हाल है, वो पढ़ गए नमाज, अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल ये टूटे फूटे सजदे भी जैसे भी हैं, जितने हैं, यानी अक्सरियत हमारी आज भी मस्जिदों से दूर है। हमारे पास कुछ डिसिप्लिन नहीं है, हमारा किरदार अखलाक। आप देखें कि मुझे ताज्जुब होता है, एक मरतबा मेरी वालिदा की आंख का ऑपरेशन था, तो एक गैर मुस्लिम डॉक्टर के पास में जब गया, खाली चेक कराने के लिए गया था, मैं फिर रोज उसकी केबिन से बाहर निकलते ही मैंने कहा, यार हमारे अखलाक खैरों ने छोड़ा नहीं, उसका लहजा, उसकी बातचीत, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यार मैं करोड़े उड़ा के मुसलमानों को देखता ही रहा हूं। इतने बेहतरीन अंदाज में डॉक्टर ने मुझसे गुफ्तगू की कि ऐसी बातचीत मुसलमानों में धोखे से नहीं मिलेगी। हालांकि वो सारी सिफात हमारी है, वो किरदार हमारा था, लेकिन आज मुसलमानों के महल्ले से गुजरो आप, नंगे खुले बच्चे गंदे मैले कुचेले खेल रहे होंगे, गंदगी फैली होगी, इस घर से आवाज गाली की आ रही है, उधर से गाना बज रहा है, इधर शोर शराबा, ये मुसलमानों का किरदार था। आज हम मुसलमान कहलाने वालों की हालत इस कदर हो गई। यकीनन हम ये नहीं कहते कि मुकम्मल हम ही खुश हो गए, जाहिर बात है दुनिया की हुकूमतें भी तो हैं, वो हमारी गलियों पर, हमारे रोडों पर, हमारे महलों पर उनकी तवज्जो वो जानबूझ के नहीं डालते हैं। मगर क्या मैं अपने घर का आंगन साफ नहीं कर सकता हूँ? अपने घर के सामने का हिस्सा मैं साफ सुथरा नहीं रख सकता हूँ? हर बंदा अपने घर की साफ सफाई करेगा, जाहिर बात है रोड खूब साफ सुथरा हो जाएगा, इलाका साफ सुथरा हो जाएगा। मैं अपने घर का जिम्मेदार हूँ, आप अपने घर के जिम्मेदार हैं, कम से कम आप अपने माहौल को चलने के समय अगर ये हमारे नहीं है तो क्या हुआ, हम उसके हो जाए ना जिसकी सारी कायनात है। अब ये जो हालात बन रहे हैं अल्लाह बेहतर करने वाला है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हमारे पास कम से कम इतना तो है कि हम अल्लाह रसूल के मानने वाले, इतना एहसान है, इतना शुक्र है अल्लाह का। बहरहाल लेकिन हमारे किरदार से अपने आप को संवारना है, किरदार को बेहतर बनाना है, अखलाक को बेहतर बनाना है, इबादतों से करीब होना है, दीन से करीब होना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इज्जत जरूर अता फरमाएगा। वो चाहे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बात होती रहेगी इस पर, चाहे जितने बला नहीं बनाए, शायद आप लोगों को मालूम हो संदेश
کی 2 دن پہلے کی خبر ہے نا، سورت میں میٹنگ ہوئی تھی، کس بات پر ہوئی کہ کم از کم ہم اپنے سٹی میں یہ قانون نافذ کرتے ہیں جو یو پی میں کیا گیا، حالانکہ وہاں ناکام ہوئے مگر یہاں ناکام شاید نہ ہو کہ ہر دکان کے مالک کو اپنی شناخت لگوانی پڑے گی، یہاں طے ہو رہا ہے مسئلہ، ممکن ہے اللہ کرے حضور غوث اعظم کے صدقے میں اللہ انہیں ناکام بنا دے، وہ اپنے پلاننگ کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پر جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے گجرات میں پاٹن بلاول اور وہ ساتھ میں چھٹے ہوئے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں چل سکے، یہ سارے ان کے منصوبے یہ پلاننگ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتا ہے تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ یوں ہی نہیں آتی، فرمایا یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم محنت کرتے ہو نا، برائیاں کر کے، بد اخلاقی کر کے، گناہ کر کے، پاپ کر کے، جھوٹ بول کر، دغا بازی کر کے، یہ سب جو تم کام کرتے ہو تو اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن جب ہم سدھرنے کا نام نہیں لے لیں تو مصیبتوں کو تو آنا ہے، وہ آئے گی۔ اگر آج بھی مسلمان ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماتا ہے سستی نہ کرو، غمگین نہ ہو جاؤ، بلند و بالا تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ کہ مسلمان بن جاؤ۔ اب کیا مطلب اس کا مسلمان بنو تو کامیاب رہو گے، تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ پھر یہ پرستی کیوں، یہ ذلت کیوں، یہ رسوائی کیوں؟ اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں ہم مسلمان ہیں، اپنے محلے والوں کی زبان پر ہم مسلمان ہیں، اور میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوں، اللہ کے رجسٹر میں مسلمانوں میں نام ہمارا اگر وہاں ہوتا تو اللہ نے تو لگا دیا نا شرط، اگر تم مومن ہو تو میرا وعدہ ہے کہ عزت تمہارے حصے ہے، بلندی تمہارے لیے ہے، وقار تمہارے لیے ہے، مگر مسلمان ہو تو نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سلسلی نہیں، راہ دکھلائیں کسے اگر روے منزلی نہیں، تم وہ صورت میں نصارہ تو تمدن میں حنود، تم وہ ہو جنہیں دیکھ کے شرم آئی یہود، تہذیب ہماری غیروں جیسی، تمدن غیروں جیسا، اخلاقوں کی دار ہمارا بد سے بدتر ہو رہا ہے، تو پھر کہاں سے علی زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، بس دل مومن ہونا چاہیے کہ واقعی آدمی مسلمان ہے، تو مسلمان اسلام کے سارے قوانین کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا ایک ایک سنت کو چھوڑنے سے کیا کیا نقصانات ہوتا ہے، جبکہ جیتی ہوئی ہار جانی پڑتی ہے، یہ حالات ہوتے ہیں، تو حالات ایسے ہی خود بخود نہیں بدلیں گے، پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا، تب اللہ حالات بدلنے والا ہے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان قوموں کے حالات بھی نہیں بدلتا جب تک وہ قومیں خود بدلنا نہ چاہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ جب تک قوم خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے، اللہ بھی ان کی حالتوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ تو پہلے خواہش کو پیدا کریں کہ نہ مجھے بدلنا ہے، نہ مجھے بہتر بننا ہے، ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے اسلام کیا کہتا ہے، ہمارے پیغمبر نے کیا تعلیم دی، قرآن کیا کہتا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، دنیا جو چاہے کرے، مجھے وہ کرنا ہے جو میرے رب کا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی حالات بدلے گا، حالات کروٹ لیں گے، اور
تعالیٰ مسلمانوں کو یقیناً غلبہ عطا فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ طاقت وہ پاور ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس اس سے زیادہ پاورفل چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنی طاقتور چیز ہے نا، یہ اتنی طاقتور چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے لوگوں نے قلعے فتح کر دیے، قلعے فتح ہو گئے، کلمہ پڑھ کے قلعے فتح ہو گئے۔ اللہ رسول کا نام تو معمولی نام ہے، یہ کتنا بھاری بھرکم نام ہے۔ دنیا کے تخت ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ناموں کی برکت سے۔ اللہ کا نام لے کر خالد بن ولید نے زہر پی گئے، زہر پی گئے نا، پورا کا پورا زہر پی گئے، اثر کچھ نہ ہوا۔ فرمایا یہ کمال کس کا ہے؟ رب کے نام کا ہے، اور ہم وہی نام لے رہے ہیں۔ وہ طاقت ہمارے پاس ہے لیکن اس کے تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے نا، پڑھ رہے ہیں، اس کی لذت ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی چاشنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس میں کیا مٹھاس ہے ہمیں اس کا ذائقہ ہم نے نہیں چکھا ہے۔ اس کلمے کے تقاضے کو جب تک پورا نہیں کیا جائے گا مسلمان کہلانے کا حق ہمارے پاس نہیں۔ خالی زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہزاروں مرتبہ غیر مسلم نہیں پڑھتے کلمہ، غیر مسلموں کو کلمہ یاد نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کلمہ یاد ہے، لیکن کیا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ نہ، اس کا جب تک تقاضا پورا نہ ہو تب تک وہ چیز مکمل فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کلمے کے جو تقاضے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ بندگی کے لائق ہے تو صرف اللہ کے لائق، مدد کے قابل ہے، مدد دینے والی ہے، ہمیں پستی سے اٹھانے والی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب کبھی اس کی مدد بال واسطہ ہوتی ہے، کبھی بلا واسطہ ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں کو جو جگہ جگہ پر مقرر فرمایا، یہ ہماری آپ کی مدد کے لیے ہے، یہ ہماری آپ کی نصرت کے لیے ہے۔ لیکن جب ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی روک دیتا ہے۔ اب تم اپنا اختیار نہ دکھاؤ، میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ اب وہ ہماری سنیں گے کہ ان کی رب کی سنیں گے؟ بات ہے، اللہ کے ولی اپنے رب کی ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے تو ولی بنے، فرمایا مقرر کیا ہے ان کی مدد کے لیے، لیکن اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اس لیے ان کی طرف ٹھوکریں کھانے دو، ذلیل ہونے دو، رسوا ہونے دو۔ جب ان کے عقل میں آئے گا، جب یہ خود اپنے آپ کو بدلیں گے، تب پھر میں اپنی شان قریبی دکھاؤں گا اور زمانہ بدل کر رکھوں گا۔ اللہ میرے مطلق ہے، اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل وما علینا الا البلاغ۔ ایک اعلان سے مان فرمائے، عشاء جلدی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 بجے اگر پروگرام شروع ہو جائے، 11 بجے ہم لوگ فارغ ہو جائیں، 11:30 تک اپنے پہنچ جائیں، تاکہ فجر کی نماز بھی آسانی کے ساتھ ہم بتا کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 10 بجے میں آ جاؤں گا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ مجھے 10 بجے پہنچا دیں، اور پھر چاہے 5 آدمی بھی ہوں تو اس کی فکر نہ کریں، 5 آدمی میں بھی انشاءاللہ محفل ہے گوشت کی۔ کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم اکیلے بھی ہوں گے تو غوث کا ذکر کرنا ہے، غوث اعظم کی بات ہوگی، ان کی محفل ہے، ان کے نبی کی بات ہوگی، ان کے رب کی بات ہوگی، ان کے سلسلوں کے بزرگوں کی بات ہوگی، تو انشاءاللہ 2 آدمی بھی ہو، 4 آدمی بھی ہو، وہ محفل کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی۔ مجمع زیادہ ہو، بڑا ہو، وہ محفل چھوٹی محفل ہو، 4 آدمی ہو تب بھی محفل بڑی ہے، 10,000 ہو تب بھی محفل بڑی ہے، کیونکہ بڑے کی محفل ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، شراب میرا ہے رات، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان ہے میری ہے بات کی، اپنا کیا ہے۔ تو بہرحال 10 بجے آ جائیں۔